الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فکذبوه فاهلكناهم ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم صدق اللہ۔ یہ سورہ شعراء کے انبیاء کے قصے چل رہے تھے اور ذہن میں بار بار اس کو تازہ کیجئے کہ انبیاء کے قصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پوری صورت کا موضوع ہی ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ دلائل پیش کر دیتا ہے اور جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتے بس۔ تو اس حساب سے نبیوں کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ قرآن میں بہت جگہ ایک ہی نبی کا قصہ آیا لیکن الگ الگ پہلو سے ہے وہ قصہ، اس پہلو سے اس میں ہے، دوسرے پہلو سے اس میں ہے، سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے جو پورا ایک صورت میں ان کا آیا ہے، اور نوح علیہ السلام کا بھی پوری ایک صورت میں آئی ہے لیکن ان کا اور بھی الگ الگ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ایک ہی جگہ ہے۔ تو یہاں پچھلے درس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ خدا کے وجود کے بارے میں دلائل ابراہیم علیہ السلام نے دیے، جو تھا کہہ دیا اور معاملہ ہو گیا ختم۔ آج نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، یہ دو کا واقعہ میں نے پڑھا ابھی اس کا۔ دیکھیے ان کے بارے میں کیا، یہ آئے تو انہوں نے کیا کہا، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا جو رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، ان کے بھائی نوح نے جب کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، انی لکم رسول امین، دیکھو میں رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، پھر ریپیٹ کیا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور ہم تم سے اس کے بارے میں کوئی اجر نہیں چاہتے، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ اصل یہاں پر تھوڑا سا میں تفصیل کروں گا، یا کہیے کہ ایڈوانس تفسیر تھوڑی سی کروں گا جو عام پبلک میں عام طور پر بیان نہیں کرتے، لیکن یہاں کچھ اہم بات ہے۔ یہاں رسول کے بارے میں بات آئی ہے، رسول کی پہچان کے بارے میں، یہاں بھی کہا انی لکم رسول امین، ان کا جو پڑھا
حضرت ہود کا، اس میں بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ اور وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں، دونوں نے یہی کہا، اور بھی تمام بیان نے کہا۔ تو تھوڑا سا میں تفصیلی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں، یہ قرآن جس طریقے سے سمجھاتا ہے ہمیں، ایک تو عام معنی ہے جو بھائی نبی امین ہوتے ہیں، آپ ان کو مانیے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں دلیل ہوتا ہے، نبی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ میں اس کی شخصیت دلیل ہوتی ہے۔ جس طریقے سے یہ دلیل کے معنی بھی سمجھ لیجئے، علم جو ہوتا ہے دو طرح کا، ایک تو الگ ہوتا ہے، وہ تو ایک تو ریویلڈ نالج ہے جو اللہ نے ریویل کیا، باقی ہمارا دوسرے حساب سے ہمارے علماء اور فلاسفرز نے، فلاسفر میں بھی کچھ باتیں اچھی مل جاتی ہیں، بکواس زیادہ ملتا ہے لیکن بات کچھ کبھی کبھی اچھی مل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم حضوری کہتے ہیں ایک کو، اور علم حصولی۔ حضوری علم کیا ہے؟ اس میں دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی، اور مثال دیا انہوں نے بڑی اچھی، ایک مثال سے ہی انہوں نے سمجھایا ہے، باقی تو فلسفیانہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے دیکھیے ایک شخص ہے جس کو آپ 10 سال سے دیکھ رہے ہیں، دن رات ان سے تعلقات ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، امانت دار بھی ہے، اور اس کو نالج بھی ہے۔ سپوز کیجئے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری کا اس کو نالج بھی ہے۔ ایک وقت آپ نے لمبا وقت اس کے ساتھ گزارا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے بارے میں جو امپریشن بنے گا کہ اب جب وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس کوئی بیماری کے لیے، تو اس کو مزید تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ پڑے گی نہیں پڑے گی، 20 سال سے اس کو جان رہا ہے آدمی، اور وہ لکھ دے گا کہ بھائی یہ آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آپ کو وہ کام کر لے گا۔ اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے نبی کو بھی صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، نبوت کے پہلے بھی۔ جو بات کر رہے ہیں وہ علم ایسا علم ہے، کل تک تو آپ کہتے تھے کہ کوئی پڑھا لکھا تو آدمی ہے نہیں ہے، اب وہ بات ایسی کر رہے ہیں۔ تینوں بات ایسی چیز ہے جس کے لیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے آپ میں دلیل ہوتا ہے۔ سورج نکل گیا، وہ فارسی میں مقولہ ہے کہ آفتاب آمد، وہ اسی کی دلیل ہے۔ آفتاب آ گیا تو کیا بولیں گے، اس کے لیے دلیل چاہیے، آپ کے سامنے ہے۔ ویسے ہی نبی بھی ہوتے ہیں، یہ جو نالج کی بات ہوتی ہے، نبی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک شخص سے اچانک سے دیکھ لیا تو بھائی اب پتہ نہیں آپ کون آدمی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ہم کو دیکھیں گے پہچانیں گے آپ رسول ہیں نہیں ہیں۔ اسی لیے دیکھیے قرآن میں بار بار انبیاء کی جو بات آ رہی ہے، ہم نے ایک لمبا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، پڑھا ہوگا آپ نے، یہ کیوں یہ قرآن نے یہ باتیں کہی؟ یہاں بھی یہ بات بت رکھی، امین ہے، تم جانتے ہو کہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں، جب نبوت کے دعویٰ سے پہلے بھی تم مجھے جانتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو کام میں کر رہا ہوں، ایک ہی چیز بڑھتا ہے کہ آدمی چاہتا کیا ہے۔ تو بولے کہ بھائی نہ ہمیں جاہ و منزلت کا کوئی معاملہ ہے، نہ ہمیں پیسہ روپے کا کوئی معاملہ ہے، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ایسے بھی اگر آدمی کوئی سوچتا ہوگا کہ بھائی ایک صادق شروع سے ہے، سچا آدمی، امین ہے، شروع سے سچا آدمی ہے، یہ امانت دار ہے، تو اس کی بات نہیں ماننے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو ایسے ہی انہی دو باتوں پر، اور تیسری بات اگر ساتھ میں آ جائے کہ اتنا بڑا رسک وہ لے رہا ہے کہ سب کچھ اس کام کے لیے لے نہیں رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، جان، وقت، مال، اولاد، گھر دوار، تو کسی طرح کا کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ عام آدمی ہے نہیں ہے، یہ رسول ہے۔ اس لیے رسول کو اسی لیے یہ دلیل بار بار آئی ہے قرآن میں کہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ہم اس کا کوئی اجر نہیں چاہتے، میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ہم اس کا کوئی اجر نہیں چاہتے۔ یہ بار بار یہ بات قرآن میں آئی، وہ اسی لیے یہ بات آئی کہ نبی کو پہچان لیجئے جو تھے۔ اچھا، جن لوگوں نے جھٹلایا ہے، آپ دیکھیے اتنا فلمسی گراؤنڈ ہے، جادوگر ہے، جانتے ہیں کہ جادوگر دوسرا ہوتا ہے، کاہن ہے، وہ بھی جانتے ہیں کاہن ایسا نہیں ہوتا، اپنے آپ میں بھی بات کر رہے ہیں، ان کی باتیں حدیثیں میں آئی ہیں، نہ یار کاہن نہیں ہو سکتا، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی جادوگر نہیں ہوتا ہے۔ جو
آپس میں دارالندوہ میں جو یہ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ کیا ان کے خلاف بات نکالنے کو مل ہی نہیں رہا تھا خلاف، کیا بولوں میں. تو اس طرح کی باتیں یہاں آہستہ سے گزرنا نہیں چاہیے. بار بار نبی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نبی کہتا ہے کہ میں امین ہوں، میں جا کے کہوں کہیں کہ میں امین ہوں تو ہمیں بولے گا ہم کیسے پہچان لیں گے کہ امین ہے بھائی. لیکن ایک ساتھ 20 سال کوئی زندگی گزار رہا ہے اور شروع سے آخر تک دیکھ رہا ہے کہ نہیں بھائی ویسا آدمی نہیں ہے، تو اس کی ایک کریڈیبلٹی ایسی بن جاتی ہے کہ نہیں بھائی وہ اس نے بول دیا تو یہ معاملہ دوسرا ہے. انسان کا وہ بن جاتا ہے. انسان کا ایک پرسیپشن، ایک عقیدہ اس کے اوپر ایسا بن جاتا ہے کہ نہیں وہ شخص ایسا نہیں ہے، وہ غلط بول نہیں سکتا. ایسے بہت سے اللہ والے ہیں جن کے بارے میں اللہ بولے نہیں وہ ایسا آدمی ہے نہیں بھائی، اس کی میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کر دے گا. تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، میں یہ کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اتنی نشانیاں دے رہا ہے کہ تمہیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. علامہ اقبال نے کہا میں اپنے صرف اس انگوٹھے کو دیکھتا ہوں تو یہی کافی ہے میرے اللہ کے اس کی بناوٹ کو دیکھتا ہوں. اب یہ انگوٹھا تھم امپریشن ہر آدمی کا الگ ہے، اور اللہ کہتا ہے اس کو لے آئیں گے، وہ اتنا ہی کافی تھا ان کا. بولے وہ کافی ہے. میں کہتا ہوں قرآن میں ایک پتہ دیکھ لیجئے کافی ہے. جس کو یہ بات قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ جس کو نہیں ماننا ہے وہ پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم کو نہیں ماننا ہے. اس کے بعد کوئی بھی بات چاہے جتنی بھی آ جائے، اولاً تو ایسے میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور دلیل دیا بھی تو اس کو کاٹ دینا ہے دلیل کو. یہ دھیان رکھیے گا. اور یہی باتیں آپس میں جہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے یہاں بھی وہی ہوتی ہے. ہم ایک پرسیپشن ہے اسلام کے بارے میں میرا، یا خاندانی ایک عقیدہ ہے. آپ جو بھی سمجھا دیجئے، میرے کمزور پوائنٹ کو پکڑ کے وہ ہمارے اوپر تنقید کر دے گا. بات کنوینس ہے. نہیں آپ عالم صاحب نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. دنیا کے سب سے بڑے عالم کو لے آئیے جو ان کے عقیدے کا نہیں ہے، بولے کہ نہیں وہ سب تو گستاخ ہے. لیجئے معاملہ ختم ہو گیا. ماننا اس کو اپنے عالم کو ہے، اور اپنے میں کوئی عالم ہو نہ ہو جو بتا دے گا. یہی پرسیپشن ہے. یہی ہمارے یہاں بھی چیز پرویٹ کرتی ہے، تمام گھومتی ہے. اللہ ماشاء اللہ ہم دوسرے کی بات سنتے ہیں اور سوچتے نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب دیکھیے اسی میں ساری بات آ رہی ہے. اس لیے میں یہاں پر تھوڑی تفصیل اسی لیے کیا کہ اس کو سمجھ لیجیے. نبی اپنے آپ میں دلیل ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام جب آئے، خاص کے سورہ نوح پڑھیے گا. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہم نے اپنی قوم کو دعوت دیا رات میں دن میں. اور ہماری پکار نے لم یزیدہ دعائی الا فرارا، میری پکار سے فرار میں ہی اضافہ ہوا ان کے، کبھی آئے نہیں میرے پاس. انی دعوتہم جہارا انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. اور یہ بھی کہا کہ انی کلما دعوتہم، جب بھی ہم ان کو پکارا، جعلوا اصابعہم فی اذانہم، انہوں نے کان میں انگلیاں ڈال لیں. واستغشوا ثیابہم، اپنے سر کو چھپا لیا کپڑے سے کہ نہیں ماننا. اور اعراض کیا، اصروا واستکبروا استکبارا، اور استکبار کیا انہوں نے، نہیں مانیں گے تمہاری بات. یہ نوح علیہ السلام. تو یہاں انہی کی بات آ رہی ہے. یہ پوری ان کی صورت یہ بھی پڑھنے کی بڑی اہم صورت ہے. وہ انی لکم رسول امین، یہی بات وہاں یا قوم انی لکم رسول امین اتعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. اس میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہاں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، وہی بات آ رہی ہے. وما اسألکم علیہ من اجر، دیکھو ہم کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس لیے یہ دو بات اتنی کنفرمڈ ہے تو فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو اللہ سے ڈرو. پھر بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بات. اب دیکھیے ان کا جواب کیا ہوتا ہے. ان دونوں کو کمپیئر کرنے کی چیزیں ہیں. قرآن اسی لیے ہوتا ہے کہ بس 4 ہی آیت پڑھیے، دیکھیے سمجھیے کیا بات کہی جا رہی ہے. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون،
کہ کیا ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ جو یہ گھٹیا لوگ سڑک چھاپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کی اتباع کریں ہم. اب یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ خباب اور یہ بلال یہ صہیب رومی یہ تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں کیا؟ ارے ہم اونچے لوگ ہیں، یہ ریڑھی والے، پٹری والے، رکشے والے، فلاں والے، ان کے ساتھ تم بیٹھتے ہو اٹھتے ہو، ہم نہیں بیٹھ سکتے. اور اللہ کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے کہ کسی کے اسٹیٹس کو اس کے محض مال کی کمی کی بنا پر جج کر لینا. اللہ نے سب کا اسٹیٹس برابر رکھا ہے، ہر انسان کا، کافر کا بھی. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے. آدم کی اولاد کو مسلمان ہوا تو ڈگری بڑھ گئی، اور پیسے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے سرے سے. لیکن جب بھی جاہلیت آتی ہے تو معیار پیسہ ہوتا ہے، اور ہماری زبان میں بھی یہی بات ہوتی ہے. کسی کو ہم یوں ہی بے ساختہ نکل جاتا ہے بڑے لوگ ہیں. کس معنی میں بڑے لوگ بتا دیا؟ بھائی دو چار محل ہے ان کا، 2-4 کوٹھیاں ہیں، 2-4 کار ہے، تو بڑے لوگ ہیں. بس بات کسی ہے، کسی کی تقویٰ کی بنا پر، کسی کی، بس قرآن نے ایک ہی معیار رکھا ہے تقویٰ کا. تو یہ ارذل کا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ اتنا سخت ہے اللہ کی. وہ واقعہ سورہ عبسہ کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نابینا آ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں ان سے، صرف اتنی سی بات ذہن میں، عبسہ وتولی، پیشانی پہ بل آ گیا آپ کے، اے نبی، اور آپ نے منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، جب تمہارے پاس ایک اندھا آیا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، جو تو ڈرتا ہوا آتا ہے تمہارے پاس، تم اس سے بے رخی برتتے ہو. بے رخی نہیں برتی تھی انہوں نے، صرف ذہن میں یہ بات آئی تھی. چونکہ نبی ہیں ان کو تو ایک دم ہر طرح سے پرفیکٹ رکھنا ہے. کلا، ہرگز نہیں ایسا ہونا چاہیے. انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کی مرضی مانے مت مانے. اور اس وقت کچھ بات نہیں تھی، بات اتنی سی کہ قریش کے جو بڑے لوگ تھے ان سے بات ہو رہی تھی. یہ تو ایک نیچرل بات ہوتی ہے. کہہ رہے آپ یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ اگر 1-2 بھی لے آئے تو بہت سے لوگ آ جائیں گے. اللہ نے کہا نہیں، اس کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرنا آپ. یہی بات اس نے کہا، کیونکہ دلیل تو کچھ ہے نہیں نا کہ تم نبی نہیں ہو، فلاں کچھ نہیں ہو. اب کیا کریں گے؟ تمہارے ساتھ ایسے لوگ بیٹھتے، ہم نہیں بیٹھ پائیں گے. قال وما علمی بما كانوا يعملون، ہم نہیں. دیکھیے نبی کا جواب، میرے پاس یہ کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. رات میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میرے ان لوگوں کا جو میرے متبعین ہیں. تو نبی کا علم غیب بھی ختم ہو گیا یہاں سے، سیدھا معاملہ. نبی بھی کوئی عالم غیب نہیں ہوتا. نہ تو نبی بولتا میں جانتا ہوں، نہیں جی ہم نہیں جانتے ہیں. ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، اگر تم جانو تو ان کا حساب تو اللہ لے گا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. انہوں نے مجھے مان لیا، وہ میرے پاس ہیں، ان کا عمل کیا ہے، کیا کرتے ہیں. وما انا بطارد المؤمنین، ہم ان کو دھتکار کے نکالنے والے میں سے نہیں ہیں. ایسے جو میرے پاس آئے گا ایمان لا کے، ہم ان کو نہیں نکال سکتے، منع کر دیا. یہ بھی اگر اس کی روشنی میں اگر آج کا معاملہ دیکھا جائے تو آہستہ سے گزرنے کا نہیں ہے. قرآن اسی لیے آتا ہے کہ ہم ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں. ہمارے گھر کوئی غریب اگر آ گیا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھوانے کو اس کو تیار نہیں ہے. نہیں، کھڑے کھڑے دروازے پر بات کر کے ہٹا دیں گے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ بس کس معاملے میں ہوتا ہے. تو ہم ان کو دھتکار کے نکال نہیں سکتے. یہ اللہ کا حکم ہے، نبی نے کہہ دیا ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف صاف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں بھائی، بتا دینے والا ہوں. فیصلہ تو اللہ کرے گا کون کیا ہے، کیسا ہے، کیا نہیں ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کسی سے کوئی اختلافی مسئلہ ہوا
یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بات مان لو، یا آپ چاہتے ہیں میں آپ کی بھائی کیوں مان لوں میں آپ کی بات؟ آپ نے اپنا موقف رکھ دیا، ٹھیک ہے، میں نے اپنا موقف رکھ دیا، ٹھیک ہے، اتنا میرا کام ہے، باقی اختلاف رائے ہوتے رہے گا، نہیں مانتے ہیں مت مانیں، یہ تو صرف اسلام کے اندر اختلاف کی بات ہے، ارے اسلام سے باہر اختلاف کی بات کہا جا رہا ہے کہ اگر نہیں مانتا ہے تو مت مانیں، تمہیں یہ سب کام نہیں کرنا۔ تو یہ اگر اس حد کو ہم سمجھ لیں تو آپس کے اختلاف رائے میں کوئی خطرہ پیدا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جانیے، آپ کا اللہ جانے، اللہ فیصلہ کرے گا، میرے کام بتانا میں نے بتا دیا۔ ایک شخص بولتا ہے کہ نہیں جی آج کا سود نہیں ہے، بھائی میرا جو دلیل ہے میں نے دے دیا، باقی مرضی آپ کی ہے، آپ کھائیے، باقی آپ جانیے، آپ کا اللہ جانے، باقی ہمارے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ درست رہیں گے، معاملہ ختم۔ تو یہ انا انا الا نذیر مبین قالو، اب دیکھیے یہ تو بتا دیا کہ ہم ان کو نہیں دھتکار کے نکال سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس نے کیا کہا، دلیل تو کچھ ہے نہیں کہ تم نبی نہیں ہو، ہم نہیں بیٹھ سکتے چونکہ پیسے والے لوگ ہیں۔ تو اب دوسری بات سنیے، قالو، تو ان لوگوں نے کہا لئن لم تنتہ، اے نوح اگر تو باز نہیں آیا یا نوح، لتکونن من المرجومین، تو ہم تم کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے مار کے۔ اب یہاں پر اس کے علاوہ اب تو وائلنس یہی بچا ہے، بھئی نہیں مانو گے تو پکڑ کے بند کر دیں گے جیل میں، تمہیں جو کرنا کرو، مت مانو، اگر میرے آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو چلو ای ڈی لگا دیں گے تمہارا، یہ آج والا سسٹم ہے، اس وقت کا سسٹم یہ تھا، بعد کے پٹائی کر دیں گے تمہاری۔ اب نوح علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے 950 سال لوگوں کو دعوت دیا، قال رب ان قومی کذبون، اے ہمارے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ سورہ نوح میں انہم عصونی واتبعوا ما لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اس کی اتباع کیا جو ان کے مال اور اولاد میں سوائے گھاٹا کے اور کچھ نہیں بڑھائے گا۔ ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے بہت چال چلی، بڑی بڑی چالیں چلی ہیں میرے خلاف۔ اس سورہ نوح میں پھر کہا کہ اپنے لوگوں کو کہا لا تذرن آلہتکم، کبھی بھی تم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق ونسر، یہ سب بتوں کے نام تھے، نام لے کے بولا کہ ان کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اے ہمارے رب یہ معاملہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ مما خطیئتی اغرقوا، مما خطیئتہم اغرقوا، اور اپنی خطا ہی کی بنا پر وہ غرق کر دیے گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں صرف انہوں نے کہا فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے رب اب ہمارے ان کے درمیان تو فیصلہ کر دے جو فیصلہ کرنا ہے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی نجات کر، ان کو بچا لے۔ سورہ نوح میں پوری دعا آ گئی ہے ان کی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے ہمارے رب اس زمین پر بسنے والے ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اے زبردست دعا ہے، وہ تو بد دعا ہے۔ انک ان تذرہم، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولاد بھی جو ہوگی وہ فاجر اور کافر ہوگی، اس لیے کسی کو مت چھوڑ اور ہمیں بچا لے۔ اس کے بعد دعا یہ آتی، تو نوح علیہ السلام کی دعا آئی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے، 950 سال تم نے جو کام تھا کر دیا۔ دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ مطلب اب اللہ نے ہی کہا کہ اب جو جتنے لوگ لیا ایمان، اب کوئی دوسرے ایمان لانے والے نہیں ہیں، نوح علیہ السلام کو بتا دیا، اللہ نے بتایا قرآن میں، تو کہا کہ ٹھیک ہے، فانجیناہ، تو ہم نے بچا لیا ان کو، ومن معہ، جو ان کے ساتھ تھے، فی فلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں، کچھ لوگ تھے، جانور تھے، جوڑے جوڑے، جو قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے، اس کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد جو باقی رہے سب کو ہم نے غرق کر دیا، معاملہ ختم ہوا۔ ان فی ذلک لآیہ، دیکھو اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا کیا نشانی آئی؟ نبی کے بارے میں بتایا، نبی نے کہا کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ نبی اپنے آپ میں ایک دلیل ہوتا ہے، دلیل پیش کر دیا اللہ نے کہ دیکھو امین بھی ہے، صادق بھی ہے، سب کچھ ہے، تم سے اجر بھی نہیں چاہتا ہے۔ آخر اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہا ہے کوئی، جبکہ کچھ اس کا کیا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے، تمہیں یہی کافی ہے دلیل کے لیے۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل کہا کہ بھائی ان کو ہٹا دو تو ہم آئیں گے بات کرنے، منع کر دیا کہ ہم نہیں ہٹائیں گے۔ تو باقی ان کی طرف سے دیکھو، اس میں جس نے نبی کو، یعنی اللہ تعالیٰ
آخری حد تک ان کو موقع دے دیا، جب نہیں آیا تو بولا ٹھیک ہے پھر اللہ کا عذاب نے آ لیا۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں، یہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آ جائے گا۔ وما کان اکثرہم مومنین، ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، دیکھو تمہارا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہی دو صفت آگے بھی آ رہی ہے۔ عزیز کہتے ہیں ایسا زبردست جو چاہے کر دے گا، وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اتنی نافرمانی کے بعد بھی تم بچے ہوئے ہو، کہ اس نے ایک بڑا لمبا عرصہ رکھا ہے تمہیں واپس آنے کے لیے، آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ بس۔ لیکن بہرحال اس کی ایک وقت مقرر ہے کہ جب ایک بار اجل آ گئی، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کا تھا، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ یہ احقاف کا علاقہ ہے عرب میں، اس علاقے میں یہ آئے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، اذ قال لہم اخوہم ہود، ہود نے کہا ان کے بھائی ہود نے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ دیکھو نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کا جو ادھر سے ریٹیلیشن ہوگا اللہ کی نافرمانی کا، تم اسے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ انی لکم رسول امین، یہی بات وہی کہہ رہے ہیں، دیکھو ہم رسول ہیں، امانت دار رسول ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، تم دیکھ لو ہم کو، اور بالکل جو اللہ نے کہا ہے وہی بات پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں میں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، ایگزیکٹلی وہی سیم سینٹنس ہے، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، دیکھو اس کے لیے ہم کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اس رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہ قوم بہت بڑی قوم تھی، قرآن نے بڑے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جسم میں بھی کافی بڑے لمبے چوڑے تھے، تو کبھی ہم کو تو جب اس میں دیکھتے ہیں قبر وبر تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایسے اتنا لمبا بھی آدمی ہوتا ہوگا، کیسے ہوتے تھے وہ۔ اور وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوۃ، کون ہے جو ہم سے طاقت میں بڑھا ہوا ہے؟ اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا، آگے آیت آ رہی ہے اس میں، خوب نوازا تھا، جسم میں بھی، طاقت میں بھی، مال میں بھی، دولت میں بھی، ہر چیز سے نوازا تھا۔ یہ احقاف کا علاقہ ہے وہاں، اور یہ لوگ بلڈنگیں بہت بناتے ہیں۔ سورہ فجر میں آیا ہے کہ ہاں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ عاد ارم، چونکہ سمود بھی عاد ہی کہلاتے ہیں جو ان کے بعد ہے، یہ پہلے والے عاد کے بارے میں ہے۔ ارم ذات العماد، وہ اونچی اونچی ستونیں والے، وہ بلڈنگ بناتے تھے، آج بھی ہے وہ، اس کی نشانیاں دیکھا ہوگا آپ لوگ نیٹ پر جا کے دیکھ لیجیے، عاد ہماری آ جائے گا، کیسی کیسی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور ویسی قوم ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کی تھی، یہ قرآن نے کہہ دیا پہلے بھی۔ ہم نے ان کو زیادہ کیا جسم میں اور طاقت میں، کافی رہا تھا، مال میں، اس لیے ان کو گھمنڈ ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اب ان کا کیا کام تھا، تو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو شاہجہاں یاد آتے ہیں کہ جہاں چاہے وہ بلڈنگ بنا دیا، بہت بلڈنگ بنایا ہے، ان کو شوق تھا شاہجہاں کے دور میں۔ اتبنون بکل ذی آیۃ تبصون، ہر اونچی جگہ پر تم ایک بلڈنگ بنا کے چھوڑ دیتے ہو ان کا۔ وتتخذون مصانع، اور ایسی بناتے ہو اس کو، اپنی بلڈنگوں کو، لعلکم تخلدون، جیسے لگا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ یہ بے مطلب بے فائدہ بلڈنگیں بنا بنا کے چھوڑ دینا،
مینار بنا دینا، فلاں بنا دینا، ہمارے یہاں بھی یہ سب چیزیں بہت ہوتی رہی ہیں، اس زمانے میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ قرآن نے ان سب چیزوں سب فالتو کام میں کہا جی وقت گزارتے ہو؟ ٹھیک ہے، منع نہیں کیا اپنا گھر اچھا رہنے کے لیے بناؤ، جو جہاں ہوا ہے وہ بنا، مینار ہی بنا دیا تو کس کام کا ہے وہ مینار؟ ہاں جی، محبت کی نشانی بنا دیا تو کس کام کا بھائی؟ کیوں لگا دیا؟ تاج محل بنا کے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت سی بنی ہوئی ہیں، ہر جگہ قلعے بن گئے، بڑے بڑے قلعے۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو تم تو ایسا بناتے ہو جیسے لگتا ہے دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ ہر اونچی جگہ پر ایک بلڈنگ بنا کے چھوڑ دیتے ہو۔ اور دیکھو ڈرو اس سے جس نے تمہیں بڑھا دیا ہے، اور تم جانتے ہو کس چیز میں؟ امدکم بانعام، تمہیں جانور دیا، کیٹل، گائے بھینس بیل بکری خوب، والبنین، اور اولاد سے نوازا تمہیں، وجنات، اور باغ دیے، وعیون، اور جھرنے دیے، تمام نہریں بہا دیں۔ یہ سب ہم نے تم کو دیا ہے، تم کو جاننا چاہیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو اے لوگو مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اس دن کا کہ تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ لیکن انہوں نے تو کہا دیا تھا کہ کنارے ہو جاؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں اور جگہ ان کا بھی تذکرہ بہت ہے، ہم صرف اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ نبی نے وہی کہا ہم امین ہیں، تم جانتے ہو ہم نبی ہیں، سب پہچانتے تھے۔ قرآن نے بار بار کہا کہ نبی کو پہچان لیتا ہے، لوگ پہچان لیا کہ ہاں بھائی یہ ہیں۔ لیکن ان کا جواب سنیے، قالوا سواء علینا اوعظتم ام لم تکم من الواعظین، چاہے تم مجھے نصیحت کرو نہ کرو دونوں برابر ہے، ہم ماننے والے میں سے ہیں ہی نہیں، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہم کو نہیں ماننا۔ تو کم سے کم یہ ایکسکیوز نہیں دیتا تھا، یہ تو سچا تھا، سچ سچ بول دیا، ہمیں نہیں ماننا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ کافی وہ یہ تھے۔ تو ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ وما نحن بمعذبین، کوئی عذاب نہیں ہمارے اوپر آئے گا، یہ پرانے زمانے سے آ رہی ہے۔ میرے عذاب ہی آنا ہوتا تو باپ دادا پر نہیں آ جاتا، پر دادا پر ہمارے عذاب نہیں آ جاتا، وہ بھی تو بدھ کو پوچھتے آ رہے ہیں تو کہاں عذاب آیا؟ یہ تو ہمارے اس چلا آ رہا ہے، ہم کو کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ سب بکواس باتیں، نعوذ باللہ، بکواس باتیں ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اتمام حجت کر دیا، فکذبوا، تو جھٹلایا انہیں، فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکت پتہ ہے ایک زبردست طوفان کے ذریعہ ہوا تھا، جو 8 دن اور 7 رات، اتنا زبردست طوفان تھا۔ قرآن میں ہے کہ میں نے گھر میں اگر کوئی روم بند بھی کیا ہوا ہے تو دروازہ ٹوٹ گیا اور اٹھا کے پھینکا جا رہا تھا، جیسے لگتا ہے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اس کی مثال دی گئی ہے۔ گھر میں اگر بند کر کے بھی رہ رہا ہے، چونکہ بڑے بڑی اونچی منزلوں میں رہتا تھا، نہیں اتنی تیز آندھی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ سب بچائے کیسی کیسی آندھی ہے، اٹھا کے پھینک رہا تھا گھر سے۔ یہ جب تک کہ ایک ایک مر نہیں گیا تب تک یہ آندھی چلتی رہی، 8 دن اور 7 رات۔ عاد کی بات ہو رہی ہے، سمود تو الگ ہے۔ ہاں، ہود علیہ السلام، عاد قوم کا نام۔ ہاں وہ تو بچ گئے، ان کو تو کنارے۔ پہلے بادل آیا، دراصل سب دوڑ کے گئے کہ دیکھو یہ تو کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا، دیکھو اب بارش ہونے والی ہے، اب تو اور میری کھیتی لہلہائے گی۔ تو انہوں نے کہا بھی دوسری جگہ کہ دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے، کہ وہ اپنا کنارے ہو لیے، وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی تھے، اور وہ عذاب آیا، یہ لوگ بچ گئے۔ اور پورا ایک عجیب انداز میں قرآن نے بیان کیا، سورہ اعراف میں ہے شاید پوری تفصیل اس کی، کیسے کر کے ہم نے، مطلب اتنی تیز ہوا ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ سڑک پہ چلتے ہیں، اگر تیز آندھی آ گئی تو لگتا ہے پھینکا جائیں گے، وہ گھر میں گھس کے پھینکا رہے تھے، دیوار ٹوٹ گئی، دروازہ ٹوٹ گیا، گھر سے نکلا، پھینک دیا میدان میں، مر گیا دور دور تک۔ اور کہا گیا کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں، کھجور کے پیڑ ٹوٹ جائے تنا پڑا ہوا یہاں سے وہاں تک۔ تو اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ 2 قوم کی، خاص کے 3 قوم، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح یعنی قوم سمود، ان تینوں کا ذکر سختی سے آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خاص کے عاد اور سمود کا کہ یہ تو عرب میں ہی، خاص کے سمود کا ذکر آیا کہ اسی راستے یہ بزنس کو جاتے تھے،
مدائن کا علاقہ ہے، وہاں صالح علیہ السلام کا کنواں آج بھی موجود ہے جہاں ان کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، تو اسی راستے سے لوگ گزرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے اس راستے سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہاں سے جلدی نکل لو، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اور اس کنویں سے پانی کوئی نہیں پیے گا، نکل لو جلدی سے۔ تو نکل لیا لوگوں نے، تو کہا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُ، انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے ہلاک کر دیا۔ وہی چیز آ رہی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، دیکھو اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن تم میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ بہت وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب زبردست بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ دیکھیے تمام انبیاء کے بھی اور قصے آ رہے ہیں، اس کے بعد سمود کا قصہ ہے اور بھی قصے تمام انبیاء کے بیان ہو رہے ہیں، سب اسی لیے تمام یہی الفاظ بیان ہو رہے ہیں۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ، تمام جتنے آ رہے ہیں، حضرت شعیب، حضرت لوط، ابھی یہ آتا جا رہا ہے سامنے، ایک ہی لفظ کہ اتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یہ بنیاد ہے اللہ سے خوف کر کے زندگی گزارنے کو، کہ ہم بے شتر بے مہار پیدا نہیں ہوئے ہیں بھائی، ایک نکیل ہے۔ اور ایسے بھی انسان سوچے نہ میری زندگی میرے ہاتھ میں نہ میری موت میرے ہاتھ میں، تو پھر ہم تو کسی کے ہاتھ میں ہیں نا، نہ میری زندگی میرے ہاتھ میں نہ میری موت میرے ہاتھ میں، پھر تو ہم کسی کے ہاتھ میں ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر نہیں سکتے۔ اس کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے کہ اگر ایسے ہی ہے تو جو تمہارے مرنے والے ہوتے ہیں ذرا بچا لو، تو جان لے جو مر رہا ہوتا ہے تمہارے عزیز ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے اور روتے رہتے ہو، بچا لو، نہیں بچاؤ گے۔ اگر تم مجبور ہو تو کوئی جبار ہے، جبر کر رہا ہے تمہارے، مان لو، اور رسول ہم نے بھیجا، اس کی اطاعت کرو، ورنہ ایک اللہ کا یہ قانون ہے، تو عذاب آئے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ عذاب پچھلی قوموں میں قوم کو برباد کر کے آیا تھا، چونکہ نبی ایک قوم کی طرف آتے تھے تو اس قوم کو برباد کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے، آخری نبی تھے، تو اب یہ قوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی ہے، دعویٰ ہے ماننے کا، تو اگر عذاب آئے گا اور آیا، لیکن اب وہ اس شکل میں نہیں آئے گا کہ پورا ملیامٹ کر دیا جائے، ایسے ہی آئے گا بائیڈن کی شکل میں، مودی کی شکل میں، یہ عذاب یہ آئے گا، اور یہ عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ میں جو یہودیوں کے حالات تھے اس سے ملا کے دیکھ لیجئے، کوئی حالات دیگر نہیں ہے ہمارے، سب کچھ ایسے ہی ہے، آپس میں اختلافات، فتوی تکفیر۔ ابھی انہوں نے بھیجا تھا کہ بریلی سے فتویٰ آیا ہے کہ اگر ان کو سلام کر دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا تمہاری بیوی سے، بریلی کے علاوہ کسی کو تم نے سلام کر دیا تو بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ مراد آباد سے فتویٰ ایشو ہوا۔ اب اس طرح کی باتیں جب آ رہی ہیں تو ظاہر یہی بات یہودیوں میں تھی، اتنے فرقے بٹ گئے، ہر فرقہ اپنے کو کہہ رہا تھا بس ہم ہی ہیں والے۔ اللہ کی کتاب تو کونے میں رکھا گئی، 2 کتاب ان کی تھی، فقہ والی مشنات اور گمارہ اس کا نام ہے، بس جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا جب کوٹ کرتے ہیں بھئی یہ کہاں سے لائے، تو ان کو کوٹ قرآن کرنا چاہیے نا یا حدیث، نہیں، ہدایہ، شامی، فلاں، ارے بھائی اس کو کیوں کوٹ کرتے ہو؟ اللہ جہاں سے لائے اس کو نہ کوٹ کرو، قرآن میں سے لائے ہیں، حدیث سے لائے ہیں، یہی یہود کرتے تھے۔ ہاں سپورٹ میں کر سکتے ہو، دیکھیے حدیث ہے، اس حدیث کے بنا پر ہدایہ میں یا شامی میں ایسی باتیں لکھی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، بس یہی کوٹ کر دیا، تو پھر تو اس سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو میں کون ہوتا ہوں بھائی، یا کوئی بھی کون ہوتا ہے؟ ایمان تو اللہ اس کے رسول پر لائے ہم لوگ، تو یہ چیزیں برباد کر کے چھوڑ دی۔ یہود پر جو عذاب آیا تو آیا، قرآن میں ہے، 2 بار سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں پڑھیے گا کہ 2 بار تم کو تو ہم نے دھلوایا، ایک نبوکڈ نظر سے، ایک ٹائٹس سے، دھلوا کے پورا تمہارا تہس نہس کر دیا، تمہارا کعبہ وہ بیت المقدس برباد کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ آخری بار موقع دیا حضور کے زمانے میں کہ دیکھو یہ آخری نبی آ گیا ہے، اب نہیں مانو گے تو معاملہ ختم ہو گیا، تو یہ عذاب دوسری شکل میں آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان آتے تھے، ان کو قتل کر کے گڈھا بڑا کھدا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قتل کروایا سارے یہودیوں کو جنگ خندق کے بعد، جو انہوں نے غداری کیا، تو کیا ایسا، یہ سب اللہ کے عذاب میں سے ہے۔ اور اب جس کو اللہ نے مغضوب قوم کہا ہے،
اسی کے ذریعہ خیر امت کو پٹوا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی ایک عبرت کی بات ہے، یہ جاننا چاہیے کہ کیوں ایسا ہے۔ ہم خیر امت ہیں اور ایک مغلوب قوم ہمیں پیٹ رہی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، دنیا سارے دیکھ رہے ہیں، آخر کیوں ایسا ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ قرآن کی روشنی میں سارے مسئلے سامنے آ جائیں گے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں دعا تو کرنا چاہیے، سب کے لیے کرنا چاہیے، لیکن وجہ اس کی دیکھیے گا قرآن میں تو یہی بات آ رہی ہے کہ دیکھو اس میں بہت نشانیاں ہیں، بس تھوڑے ہی دن ہم جو میرا وقت ہے انتظار کر لیا، نہیں تو اب پٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اور آگے جو آ رہی ہیں یہی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، اس پر بیان ہم کرتے جائیں گے بار بار ریپیٹ کر کے، لیکن اصل معاملہ یہی آتا ہے کہ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ اللہ کا قانون عذاب کیا ہے، قوم کے عروج و زوال کا قانون کیا ہے، ہم کیوں آج ہم محکوم ہو گئے۔ 1923 کے بعد ہی تو ہوئے ہیں، حضور کے زمانے سے اب تک کسی نہ کسی طریقے سے ہم غالب رہے دنیا میں، آج مغلوب ہو گئے ہیں، کیوں ہیں؟ اللہ نے مغلوب کیا۔ اللہ نے کہا کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہت یا حکومت تو ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، تو ہم سے کیوں چھینا اللہ نے؟ ایک بڑا لمبا معاملہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، لیکن اصلاً یہ سب قصے اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے عمل پہ غور کریں اور اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔